اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، سورۃ البقرہ کے حوالے سے تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہدایت ہے یہ متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید کے وصف اور اس کے اعجاز ہونے پر یہ تنبیہ کرتے ہیں اور اس چیلنج کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی انسان قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثل بھی نہیں لا سکتا، اور یہ اللہ کا کلام ہے جس کے مشابہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ یہ قرآن عربوں کی لغت اور ان کے حروف تہجی مثل الف لام میم سے مرکب ہو کر نازل ہوا ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے تو انہی حروف سے ایک کلام بنا کے تم لے آؤ۔ یہ کلام بھی حروف تہجی سے مل کے بنا ہے، اور ہم اس کو الف لام میم اس صورت میں نازل کر رہے ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو، عربوں کو چیلنج کیا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، تو اس سے انہی حروف سے ملا کے تم بھی ایک کلام لے آؤ۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا الف لام میم اور اس کی مثل دیگر جو حروف مقطعات ہیں اس کا معنی کسی کو معلوم ہے یا نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار و رموز ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو ان حروف مقطعات پر مطلع کرنے کا قصد نہیں کیا گیا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان حروف کے معانی کا علم نہ ہو، ورنہ لازم آئے گا کہ غیر مفید کلام کے ساتھ حضور سے خطاب کیا گیا ہے، اور یہ بہت بعید ہے۔ یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اسرار و رموز ہیں، اس کا معنی اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا معنی حضور کو بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کہا جائے گا کہ اس کا علم ان کا معانی حضور کو بھی نہیں آتا تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ حضور پر ایک ایسی چیز نازل کی گئی ہے جس کا فائدہ ہی نہیں تھا، اس لیے یہ کہنا غلط ہو جائے گا۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ ظن غالب یہ ہے کہ حروف مقطعات کا علم مخفی ہے، اور حروف مقطعات یہ متشابہات میں سے ہیں۔ فقہائے شافعی و فقہائے احناف کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو دنیا میں متشابہات کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ احناف اور شوافع کا اس پر اجماع ہے کہ جتنے بھی متشابہات ہیں قرآن مجید کے اندر، ان سب کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم ان علینا بیانہ، سورۃ القیامہ آیت نمبر 19۔ پھر اس قرآن کا بیان کرنا ہمارے ذمے ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا جو قرآن میں نازل کی گئی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، اور اسی کے اندر متشابہات بھی شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قرآن کا علم سکھایا ہے، لہٰذا جتنی چیزیں بھی قرآن کے اندر آئی ہیں محکم متشابہ، جتنی بھی چیزیں آئی ہیں سب کی سب اللہ تعالیٰ نے حضور کو بیان کر دی ہیں۔ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں
کہ ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس کے کلام اللہ ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ہم اہدنا الصراط المستقیم، ہم سیدھے راستے پر ہدایت عطا فرما۔ تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ جو تم نے ہدایت مانگی تھی نا، وہ یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تم اس کتاب کو پکڑ لو، یہی صراط مستقیم ہے۔ عربی قواعد کے اندر ذالک جو ہے یہ کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کے لیے آتا ہے، قریب کی چیز کے لیے ھذا کا لفظ آتا ہے، لیکن دور کے لیے ذالک آتا ہے۔ تو یہاں پہ حالانکہ کتاب میں مقدس سامنے موجود تھی تو ھذا الکتاب کہنا چاہیے تھا، ذالک الکتاب کیوں کہا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں کتاب کی طرف اشارہ ہے جو قریب ہے، لیکن یہاں بعد رتبہ کو بعد مسافت کے قائم مقام کیا گیا ہے، یعنی یہ بلند مرتبہ کتاب ہے، تو اس کے بلند مرتبہ ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے بعد مسافت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کہ جیسے ایک دور چیز ہوتی ہے، اسی طرح فرمایا کہ یہ بہت بلند کتاب ہے، بہت ذیشان کتاب ہے، اس لیے ذالک کا استعمال کیا ھذا کی جگہ۔ کتاب کیا ہے؟ ذالک الکتاب، علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ کتاب کا معنی ہے چمڑے کے دو ٹکڑوں کو سی کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا، اسے کتاب کہتے ہیں، اور عرف میں اس کا معنی ہے بعض حروف کو لکھ کر بعض دوسرے حروف کے ساتھ ملانا، اسے کتاب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی صحیفہ نازل کر دیں، سورۃ النساء۔ تو یہاں پر صحیفہ، کتاب کا معنی صحیفہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ کتاب کا دوسرا معنی ہوتا ہے فرض اور تقدیر کے معنی میں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہاں پہ کتاب کا لفظ فرض، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کتبہ، تو یہاں پر کتاب کا کیا معنی ہوا؟ فرض۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں کتاب کا لفظ شمار کرنا کے معنی میں آیا ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا شمار کر لے، فاکتبنا، ہمارا شمار کر لے، گواہی دینے والے اور گواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بھی ان گواہوں کے ساتھ گواہ ہیں۔ فاکتبنا یہاں کس معنی میں آیا؟ شمار کرنے کے معنی، یعنی کتاب کا ایک معنی شمار بھی ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا ام آتیناہم کتابا من قبل ہی، کیا ہم نے اس قرآن سے پہلے انہیں کوئی حجت ثابتہ دی ہے؟ الزخرف، تو یہاں پر کتاباً سے کیا مراد ہے؟ حجت ثابتہ، پہلے ایک چیز بطور حجت نازل کی گئی ہو۔ ام آتیناہم کتابا من قبل ہی، کیا ہم نے پہلے ان پر کوئی حجت ثابت کر دی ہے؟ اسی طرح فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تم اپنی حجت لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فاتوا بکتابکم، کتاب بمعنی یہاں پہ کیا ہے؟ حجت۔ کتاب کا لفظ حکم کے معنی میں بھی آتا ہے، ارشاد فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، سورۃ الانفال آیت نمبر 68۔ اگر پہلے معاف کر دینے کا حکم، لولا کتاب، اگر حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا، کافروں سے اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، تو کافروں سے جو فدیے کا مال تم نے لیا تھا تمہیں اس میں ضرور بڑا عذاب پہنچتا۔ تو یہاں پہ کتاب بمعنی حکم کیا ہے۔ تو یہ مختلف معانی ہیں کتاب کے، جو قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ کتاب کا معنی ہر آیت کے حساب سے مختلف ہوتا گیا۔ تو کتاب کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ صحیفہ جو ایسے متعدد مسائل کا جامع ہو، جو جنساً متحد ہو اور نوعاً اور صنفاً مختلف ہوں، اور وہ صحیفہ ابواب اور فصلوں پر، فصول پر منقسم ہو، جیسے کتاب الطہارات، کتاب الزکوٰۃ وغیرہ۔
اس آیت میں الف لام میم ذالک الکتاب میں کتاب سے مراد آسمانی صحیفہ ہے یا قرآن مجید ہے۔ ریب کا معنی کیا ہے؟ ریب علامہ زبیدی کہتے ہیں کہ ریب کا معنی ہوتا ہے حاجت، ضرورت۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس سے کوئی یہودی گزرے، بعد نے کہا ان سے سوال کرو، تو بعد نے کہا کہ ما رابکم الی، تم ان سے سوال کی کیا حاجت ہے؟ یعنی ریب کا معنی کیا ہے؟ حاجت، ضرورت، یہ ایک معنی ہے۔ ریب کا ایک معنی شک ہوتا ہے اور تہمت بھی ہے۔ اسی طرح ایک معنی ہوتا ہے یورینی ما یریبھا، جو چیز حضرت فاطمہ کو بے قرار کرتی ہے، تو بے قرار بھی ہے ریب کا معنی۔ قرآن مجید میں ریب کی نفی اور اس بات کا وجہ کیا ہے؟ شک کی حقیقت کیا ہے؟ کسی چیز کا دل میں کھٹکنا اور دل کا مضطرب ہونا، یہ شک کی ضد طمانینت ہے۔ یعنی جو دل میں چیز کھٹکتی ہے نا، وہ شک ہوتا ہے، اور شک کا جو الٹ ہے وہ کیا ہے؟ اطمینان ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں شک ہے، اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے، تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا اس میں شک نہیں ہے، اور دوسری جگہ کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے، تو یہ کیوں ایک دفعہ ایک طرف شک کی نفی کی جا رہی ہے، دوسری طرف شک کا اس بات کیا جا رہا ہے، تو یہ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کو اس میں شک تھا، اس قرآن میں شک تھا، اور پہلی آیت میں فرمایا کہ اس میں شک نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فی نفس ہی قرآن مجید فصاحت اور بلاغت کے ایسے مرتبے پر ہے کہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو شخص بھی کھلے ہوئے ذہن اور بصیرت کی آنکھوں سے اس قرآن کو پڑھے گا نا، وہ اس کلام کو بغور سنے گا تو اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص اس میں شک نہیں کرتا، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے واضح اور روشن دلائل کی وجہ سے یہ شک کا محل نہیں ہے، اور اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کفار اور مشرکین اس میں شک کرتے ہیں تو اس کی وجہ ان کی بصیرت سے معرومی ہے، ان کی عقل نہیں ہے، ان میں عقل نہیں ہے، وہ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، وہ تکبر میں ہیں اور ہٹ دھرمی میں ہیں، اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ اگر وہ کھلے ہوئے ذہن کے ساتھ قرآن کو پڑھتے تو کبھی اس میں شک نہ کرتے۔ انہوں نے اپنے دماغ کے دریچے بند کر لیے ہیں، اور وہ کسی نئی فکر کو اپنے ذہن میں آنے نہیں دے رہے۔ اور ایک تو جواب یہ ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ فی ہے جو ہے وہ ریب کی صفت ہے، اور للمتقین اس کی خبر ہے، اور معنی یہ ہے کہ متقین کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، متقین کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جن لوگوں نے شک کیا وہ متقین نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ کافر اور مشرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، سمجھ آ رہی؟ اگر کافر اگر شک کرتا بھی ہے تو اس سے قرآن کے لا ریب فی ہونے میں کوئی اختلاف لاحق نہیں ہوتا، یہ قرآن کے لا ریب ہونے میں کوئی شک پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔